بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کفار مکہ کی شکست کے بعد مسلمان جشن منا رہے تھے۔ فتح کے اس جشن میں بنو قریظہ کے یہودی بھی شامل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امن و امان میں رہنے کی عوض کچھ مراد دے رکھی تھی۔ ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا دوست کہتے اور دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ اہل قریش کی پسپائی پر وہ مسلمانوں کی طرح خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ان کا سردار کعب بن اسد اپنے قلعہ نما مکان میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اپنے قبیلے کے 3 سرکردہ یہودی بیٹھے تھے، اور اس وقت کی غیر معمولی طور پر حسین یہودن یوحاوا جادوگرنی بھی وہاں موجود تھی۔ وہ گزشتہ شام اہل قریش کی پسپائی کی خبر سن کر آئی تھی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ ہم نے مسلمانوں پر حملے نہیں کیے؟ کعب بن اسد نے کہا، مجھے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھا مشورہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قریش کے معاہدے کی ضمانت کے طور پر ان سے چند آدمی یرغمال کے لیے مانگو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ قریش اس سے دگنا لشکر لے آئیں تو بھی خندق عبور نہیں کر سکتے۔ میں نے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ اس لیے قبول کر لیا تھا کہ وہ اہل قریش میں سے ہے، وہ اہل قریش میں سے نہیں۔ ایک یہودی نے کہا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے ہے۔ خدائے یہودا کی قسم، تمہاری بات سچی نہیں ہو سکتی۔ کعب بن اسد نے کہا، وہ اہل قریش کے ساتھ آیا تھا مگر ان کے ساتھ گیا نہیں۔ اسی یہودی نے کہا، میں نے کل شام اسے مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس وقت تک اہل قریش کا لشکر مدینہ سے بہت دور جا چکا تھا۔ پھر تمہیں کس نے بتایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے ہے؟ کعب نے کہا، میں ایسی بات کو کیوں سچ مانوں جو تم نے کسی سے پوچھی نہیں؟ میں نے اپنے ایک مسلمان دوست سے پوچھا تھا۔ یہودی نے کہا، میں نے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا تھا، کیا مسلمان اہل قریش کے جنگی قیدیوں کو اب کھلا رکھتے ہیں؟ میرے دوست نے جواب دیا تھا، نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کا اسلام قبول کر چکا ہے، اسے مدینے میں آنے کا موقع اب ملا ہے۔ پھر اس نے ہمیں مسلمانوں سے نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہم سے بچایا ہے۔ کعب بن اسد نے کہا، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے ہمارے لیے اچھا ثابت ہوا ہے، مگر ہم قریش کی بات مان لیتے تو مسلمان ہمارے دشمن ہو جاتے۔ ایک اور یہودی نے کہا، تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کعب، مسلمان پھر بھی ہمارے دشمن ہیں۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے مذہب کو یہیں پر ختم کرنا ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ختم کرا دے گئے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ مذہب جسے یہ لوگ اسلام کہتے ہیں کتنی تیزی سے مقبول ہوتا جا رہا ہے؟ تیسرے یہودی نے، جو معمر تھا، کہا، ہمیں اس کے آگے بند باندھنا ہے، اسے روکنا ہے۔ لیکن کیسے؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ قتل، معمر یہودی نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل۔ ایسی جرت کون کرے گا؟ کعب بن اسد نے کہا، تم کہو گے کہ وہ ایک یہودی ہوگا۔ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں ناکام ہو گیا تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام دیکھ لو۔ مسلمانوں نے انہیں جس طرح قتل کیا ہے اور ان میں سے زندہ بچ جانے والے جس طرح دور دراز کے ملکوں کو بھاگ گئے ہیں، وہ نہ بھول۔ خدائے یہودا کی قسم، معمر یہودی نے کہا، میری عقل تم سے زیادہ کام نہیں کرتی تو تم سے کم بھی نہیں۔ تم نے جو آج سوچا ہے وہ میں اور لیث بن موشان بہت پہلے سوچ چکے ہیں۔ کوئی یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نہیں جائے گا۔ پھر وہ کون ہوگا؟ وہ قبیلہ قریش کا ایک آدمی ہے، بوڑھے یہودی نے جواب دیا۔ لیث بن موشان نے اسے تیار کر لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ کام کر دیں۔ اگر تم لوگ بھول نہیں گئے کہ میں بنو قریظہ کا سردار ہوں تو میں اس وقت کام کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں جو مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ کیسے کیا جائے گا؟ کعب بن اسد نے کہا، اور مجھے کون بتائے گا اس آدمی کو اتنے خطرناک کام کے لیے کیسے تیار کیا گیا ہے؟ کیا اسے ابو سفیان نے تیار کیا ہے؟ خالد بن ولید نے تیار کیا ہے؟ سنو کعب، بوڑھے یہودی نے کہا، اور یہودی حسینہ یوحاوا کی طرف دیکھا، میں یہ بات لیث بن موشان کی موجودگی میں سناؤں تو کیا اچھا نہ ہوگا؟ یوحاوا نے کہا، اس بات میں اس بزرگ کا عمل دخل زیادہ ہے، ہم اس بوڑھے جادوگر کو کہاں سے بلائیں؟ کعب بن اسد نے کہا، ہم تم پر اعتبار کرتے ہیں، وہ یہی ہے۔ بوڑھے یہودی نے کہا، ہم اسے ساتھ لائے ہیں، اور ہم اسے بھی ساتھ لائے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا۔ اب ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ ہم سب کو امید تھی کہ قریش، غطفان اور ان کے دوست قبائل اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، مگر ہر میدان میں انہوں نے شکست کھائی۔ ہم انہیں مدینہ پر حملہ کے لیے اکسایا تھا، وہ یہاں سے بھی بھاگ نکلے۔ خدائے یہودا کی قسم، کعب،
تم نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہ کر کے بہت برا کیا ہے، میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں۔ کعب بن اسد نے کہا، وجہ صحیح تھی یا غلط؟ معمر یہودی نے کہا، وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب ہم قریش کی فتح کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اس نے یوحاوا سے کہا، لیز بن موشان کو بلاؤ، دوسرے کو ابھی باہر رکھو۔ یوحاوا کمرے سے نکل گئی، واپس آئی تو اس کے ساتھ لیز بن موشان تھا۔ وہ ایک بوڑھا یہودی تھا جس کی عمر 70-80 برس کے درمیان تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال دودھ کی طرح سفید ہو چکے تھے، داڑھی بہت لمبی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ اس نے اونٹ کے رنگ کی قبہ پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لمبا عصا تھا جو اوپر سے سانپ کے پھن کی طرح تراشا ہوا تھا۔ لیز بن موشان کو یہودیوں میں جادوگر کے نام سے شہرت حاصل تھی۔ شعبدہ بازی اور کالے علم میں وہ مہارت رکھتا تھا۔ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے متعلق بہت سی روایت مشہور تھی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ وہ مردے کو تھوڑی سی دیر کے لیے زندہ کر سکتا ہے، اور وہ کسی بھی مرد یا عورت کو اپنے تابع کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ یہودی اسے اپنا پیر و مرشد سمجھتے تھے۔ وہ جہاں دیدہ اور عالم فاضل تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب اس کی تعظیم کو اٹھے، وہ جب بیٹھ گیا تو سب بیٹھ گئے۔ خاندان موشان کی عظمت سے کون واقف نہیں؟ کعب بن اسد نے کہا، خدائے یہودا کی قسم، ہم میں سے کوئی بھی آپ کو یہاں بلانے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا۔ یوحاوا شاید آپ کو لے آئی ہے۔ میں پیغمبر نہیں، کعب بن اسد۔ لیز بن موشان نے کہا، میں یہ خوبصورت الفاظ سننے کا عادی نہیں، اور تعظیم و احترام کا وقت بھی نہیں۔ کوئی نہ بلاتا تو بھی مجھے آنا تھا۔ تم لوگ اپنے فرض کی ادائیگی میں بہت وقت ضائع کر چکے ہو۔ تم سے یہ لڑکی اچھی ہے جس نے وہ کام کر دیا ہے جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ معزز موشان، کعب بن اسد نے کہا، ہم نے بھی اس انتہائی اقدام کی سوچی نہیں تھی۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل جیسے خوفناک ارادہ کرتے تو یوحاوا کو استعمال نہ کرتے۔ ہم اتنی خوبصورت اور ایسی جوان لڑکی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ لیز بن موشان نے کہا، کیا تم فراموش کر بیٹھے ہو کہ ساری دنیا پر خدائے یہودا کی حاکمیت ہوگی؟ داؤد کے ستارے کی قسم، بنی نوح انسان پر بنی اسرائیل کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہم سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ہمیں انسان کی فطری کمزوریوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مرد کیا چاہتا ہے؟ اعلیٰ نسل کے 20 گھوڑے اور 20 غلام یوحاوا کے ساتھ کھڑے کر دو۔ کسی سے بھی کہو کہ اسے جو پسند ہے وہ لے جائے۔ داؤد کے ستارے کی قسم، وہ آدمی 20 گھوڑے اور 20 غلام چھوڑ دے گا اور یوحاوا کو ساتھ لے جائے گا۔ اس محفل پر خاموشی طاری ہو گئی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری بات نہیں سمجھ سکے، لیز بن موشان نے کہا، تمہارے دماغوں میں اپنی بیٹیوں کی عصمت سمائی ہے۔ میری بات غور سے سنو، عصمت کا شرم و حیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک ہتھیار ہے جو ہمیں دشمنوں کو بیکار کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ بدی کیا ہے، نیکی کیا ہے، میں جانتا ہوں۔ تم مجھے کیا جواب دو گے؟ یہ جواب صحیح ہوگا، لیکن جب دنیا کے کونے کونے تک یہودیت کو پہنچانے کی بات کرو گے تو بدی اور نیکی کے معنی بدل جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی اور بدی کو ختم کر رہے ہیں۔ ہمیں برائی اور بدی پیدا کرنی ہے، مگر ہم خود برے اور بدکار نہیں ہوں گے۔ اگر تم روئے زمین پر پھیلی ہوئی نسل انسانی کو اپنی غلامی کے جہنم میں ڈالنا چاہتے ہو تو غیر یہودیوں کو جنت دکھاؤ، انہیں جنت کی حوریں دکھاؤ، انہیں میٹھی شراب پلاؤ۔ یہ لوگ بدمست حیوان ہیں، ان میں اور زیادہ حیوانیت پیدا کرو۔ یہ مت سوچو کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا، یہ دیکھو کہ یہودیت کی حاکمیت کے لیے کیا اچھا ہے، وہ خواہ برا ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے یوحاوا کی طرف دیکھا اور بولا، انہیں بتاؤ یوحاوا، انہیں سمجھاؤ۔ یوحاوا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے ایک کہانی سنائی۔ یہ کہانی چند ماہ پہلے مکہ سے شروع ہوئی تھی۔ یوحاوا نے شرم و حیا کے حجاب کے بغیر سب کو سنایا کہ وہ قریش کے 3 نامور سالاروں خالد، اکرمہ اور صفوان کو اپنے حسن و جوانی کے طلسم میں الگ الگ گرفتار کرنا چاہتی تھی۔ اس نے انہیں آپس میں ٹکرانے کی سوچی تھی، لیکن ان میں کوئی بھی اس کے ہاتھ نہ آیا۔ اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ وہ تینوں کے دلوں میں اپنے سردار ابو سفیان کی نفرت پیدا کر دے گی، لیکن خالد پتھر ثابت ہوا تھا۔ یوحاوا نے کہا، اس نے مجھے دھتکارا نہیں، لیکن وہ دلچسپی بھی ظاہر نہ کی جس کی مجھے توقع تھی۔ میرا خیال ہے اکرمہ اور صفوان پر خالد کا ہی اثر ہے۔ یہ تینوں جنگ و جدل کے دل دادہ ہیں، اس کے سوا کچھ سوچتے ہی نہیں۔ یوحاوا مایوس نہ ہوئی،
اس نے اپنی کوششیں جاری رکھی۔ خالد سے اس نے توجہ جلدی ہٹا لی، کیونکہ اس کے دماغ میں یہی ایک سودا سمایا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو میدان میں شکست دینی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں یا جنگی قیدی بنا کر قتل کرنا ہے۔ ایک روز یحاوہ مکہ سے 4 میل دور ایک گاؤں میں گئی اور دن کے پچھلے پہر وہاں سے واپس چلی۔ اس کے ساتھ 2 لڑکیاں اور 3 آدمی تھے۔ وہ سب یہودی تھے اور گھوڑوں والی گاڑی پر سوار تھے۔ ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ وہ صراحی آندھی آ گئی جو ریت کے ٹیلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ ایک تو اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ تنومند آدمی بھی پاؤں جما کر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اگر جسم کا کوئی حصہ ننگا رہ جائے تو ریت اتنی زور سے ٹکراتی ہے کہ خال اترتی محسوس ہوتی ہے۔ گھوڑے اور اونٹ بے قابو ہو گئے۔ اچانک ریت کی ایک دیوار جو زمین سے آسمان تک پہنچی ہوئی تھی بڑی تیزی سے آئی اور ان یہودیوں کی گھوڑا گاڑی کو اس دیوار نے نگل لیا۔ فضا لال ہو گئی۔ ریت کے تھپیڑے اتنے زور سے پڑنے لگے جیسے بجری طوفان میں موجیں اٹھ اٹھ کر کشتی پڑتی اور کشتی کو پٹکتی ہے۔ ٹیلے جڑوں سے اکھڑنے لگے۔ صحرائی آندھی میں رک کر کھڑے ہو جانا بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ ریت اس طرح جسم سے ٹکرا کر وہاں اکٹھی ہونے لگی تھی جیسے کوئی بیلچے سے ریت پھینک رہا ہو۔ کچھ دیر بعد وہاں ریت کی اونچی ڈیری بن جاتی ہے اور اس میں ایک انسان دفن ہو جاتا ہے، مگر وہ زندہ رہ نہیں سکتا۔ آندھی ہمارے پہلو کی طرف سے آئی تھی، یحاوہ نے سنایا۔ گھوڑے ریت سے لدے ہوئے جھکڑ برداشت نہ کر سکے اور بے لگام ہو گئے۔ انہوں نے اپنا رخ آندھی کے رخ کے مطابق کر لیا اور سرپٹ دوڑ پڑے۔ آگے چھوٹے بڑے گڈھے آ گئے۔ گھوڑوں کا رخ بڑی زور سے اچھلتی ڈولتی اور بے لگام گھوڑوں کے رحم و کرم پر اڑی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر اس قدر ریت آ رہی تھی کہ اپنا آپ بھی نظر نہ آتا تھا۔ ایک جگہ گاڑی کے ایک طرف کے پہیے گڑھے میں چلے گئے یا دوسری طرف کے پہیے اونچی جگہ چڑھ گئے۔ گاڑی ایک طرف سے اتنی اوپر اٹھ گئی کہ اس کا پہلو کے بل گرنا یقینی تھا، لیکن گاڑی نہ گری۔ اسے اتنا سخت جھٹکا لگا کہ میں جو اس طرف بیٹھی تھی لڑک کر باہر جا گری۔ گاڑی آگے نکل گئی۔ میں قلع بازیاں کھاتی گئی، سنبھل کر اٹھی اور اپنے ساتھیوں کو پکارا، مگر آندھی کے زناٹوں اور اس کی چیخوں میں اپنی آواز مجھے بھی مشکل سے ہی سنائی دے رہی تھی۔ میرے ساتھ گاڑی میں جو بیٹھے تھے انہوں نے شاید مجھے گرتے نہیں دیکھا تھا۔ اگر دیکھا تھا تو ان میں سے کسی نے اتنی ہمت نہ کی کہ میرے پیچھے کود آتا تاکہ میں تنہا نہ رہتی۔ میں اتنی خوفزدہ کبھی نہیں ہوئی تھی اور میں ایسی خوفناک آندھی میں بھی کبھی نہیں پھنسی تھی۔ آندھی جو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، میرے نیچے کوئی رستہ نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ گھوڑے صحیح رستے سے ہٹ کر نہ جانے گاڑی کو کس طرف لے آئے تھے۔ میں چہرے پر کپڑا ڈالے آندھی کے رخ میں جا رہی تھی، پاؤں جمتے نہیں تھے۔ یحاوہ کو آندھی دھکیلتی لے جا رہی تھی۔ اچانک آندھی کی چیخیں بہت ہی بلند اور ڈراؤنی ہو گئی۔ یحاوہ پہلے نیچے گئی۔ وہ گھاٹی تھی، وہ آندھی کے زور پر اتر گئی۔ پھر وہ ایک دیوار سے ٹکرائی۔ یہ ریتیلی مٹی کی دیوار تھی۔ یحاوہ اس پر ہاتھ رکھ رکھ کر آگے چلتی گئی۔ یہ نشیبی جگہ تھی جس میں مٹی کے ٹیلے اور ٹنڈے منڈے سے صحرائی درخت بھی تھے۔ یہاں آندھی کی چیخیں ایسی ہو گئی تھی جیسے بہت سی عورتیں چیخ چلا رہی ہوں۔ بعض چیخیں آندھی کی لگتی ہی نہیں تھی، یہ انسانوں کی بھی نہیں لگتی تھی، یہ چڑیل یا درندوں کی معلوم ہوتی تھی۔ یہ یہودی حسینہ جو اپنے آپ کو نڈر اور دلیر سمجھتی تھی، خوف سے رو پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ آندھی تھم جائے گی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کسی کے ہاتھ چڑھ گئی تو وہ اسے اس کے گھر نہیں اپنے گھر لے جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اسے قتل کر دے۔ رات آ رہی تھی، بھیڑیوں کا خطرہ الگ تھا۔ کوئی اور خطرہ نہ ہوتا تو یہ خطرہ موجود تھا کہ وہ مکہ کے راستے سے بھٹک آئی ہے۔ صحرا میں راستے کی تلاش ناممکن ہوتی ہے۔ بھٹکے ہوئے مسافر کا انجام موت ہوتا ہے۔ وہ تھکن سے نہیں، پیاس سے مرتا ہے۔ اسے اونٹ کے بڑبڑانے کی آواز آئی۔ اس کی دہشت زدگی بڑھ گئی، لیکن اسے آندھی کی آواز سمجھ کر اس نے دل کو تسلی دی۔ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مٹی کی دیوار پر ہاتھ رکھ رکھ کر آگے کو جا رہی تھی۔ یہ دیوار بہت بڑا ٹیلا تھا جو آگے جا کر گھوم گیا۔ اونٹ کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ اب یہ آواز بہت قریب سے آئی تھی، اتنی قریب سے کہ یحاوہ رک کر پیچھے ہٹی۔ اب اسے شک نہ رہا، یہ اونٹ کی ہی آواز تھی اور اونٹ اکیلا نہیں ہو سکتا تھا، 2-3 آدمیوں کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ یہ آدمی اس کے ہمدرد تو نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ گناہ اور بدی کا دور تھا۔ یحاوہ نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن کس طرف؟
کہاں وہاں کوئی پناہ نہیں تھی۔ آندھی ٹیلوں اور خشک درختوں کے درمیان سے گزر کر ہیبت ناک چیخیں پیدا ہو رہی تھی۔ یوں ہوا کے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اسے اپنے ان آدمیوں پر غصہ آنے لگا جن کے ساتھ وہ گھوڑا گاڑی میں جا رہی تھی۔ انہیں اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ وہ گاڑی سے گر گئی ہے۔